ڈرامہ سیریل ہمراز کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں سارا ڈبل گیم چلائے گی اور وہ فراز کی جان لے لے گی۔ سارا کی فراز کے ساتھ ایسی کیا دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ فراز کو مار ڈالے گی؟ یہ دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ایک طرف سارا اپنے کزن احمد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار پھر رہی ہے، اور وہیں دوسری طرف وہ فراز کو کالے کر کے یہ کہتی پھر رہی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ وہیں دوسری طرف سائم اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی جلدی سے اس لڑکی سے شادی کر لے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی شادی کر سکے۔ سائم کی دوست مشیل اسی جلدی میں ہے کہ وہ کب سائم سے شادی کرے گی۔ وہ ہر وقت سائم کو کہتی رہتی ہے کہ کب تم میرے سے شادی کرو گے۔ سائم جیسے ہی جیل سے باہر آتا ہے تو وہ فوراً مشیل سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ مشیل سائم سے کہتی ہے کہ تم مجھے اتنے گھنٹے انتظار کروانے کے بعد اب آ رہے ہو۔ وہیں پر سائم کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا رہتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی، لیکن تمہارا منہ دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں واقعے میں ہی لیٹ آیا ہوں۔ سائم اسے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا اور وہاں پر مجھے ایک مسئلہ آ گیا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ وہیں پر مشیل کہتی ہے کہ تمہارے روز کے یہی بہانے ہیں، تم ایک ہی بہانہ مار مار کر تھکتے نہیں ہو۔ مجھے تو یہ تمہارے بہانے بور لگنے لگے ہیں، اب پلیز تم اپنے ان بہانوں کو چینج کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ سائم مشیل کو بتا دے کہ جب وہ آ رہا تھا تو اس کے بھائی کے ساتھ کسی لڑکوں کا جھگڑا ہو گیا اور ان کو اس نے مارا اور اس کے بدلے اسے جیل ہو گئی۔ دوسری طرف سارا کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک طرف وہ احمد سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف وہ فراز کو کالے کر کے اپنا چہرہ اپنا کپڑے دکھاتی بھی رہی ہے۔ وہیں پر سارا فراز کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لگ رہی ہوں نا قیامت۔ تو فراز کہتا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے سے اتنی دور ہے۔ وہیں سارا کہتی ہے کہ اب تم انتظار کرو جس طرح میں نے انتظار کیا ہے، کیوں نہ آج اگر تم فری ہو تو ہم کسی جگہ پر آ کر مل لیں۔ اگر تم فری ہو تو مجھے پلیز لوکیشن بھیجو اور ہم کہیں کسی جگہ پر ملتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف سائم اپنے بھائی کی گرل فرینڈ کا پتہ لگانے کے لیے اس کی لائبریری میں گھس جاتا ہے، اور وہ اس کی بکس سب چیزیں چیک کرنے لگ پڑتا ہے کہ وہ پتہ لگا سکے کہ اس کی بھائی کی گرل فرینڈ کون سی ہے۔ تو وہیں پر فراز آ جاتا ہے اور وہ اسے آ کر کہتا ہے کہ فراز ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ آج تک میں نے تم سے کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں، تو پھر یہ چوروں والا رویہ کس لیے؟ تو سائم کہے گا بھائی میں کسی اور نیت سے نہیں آیا، میں تو صرف ویسے ہی آ کر بکس دیکھ رہا تھا۔ سائم کہتا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ فراز اس بات کو ختم کرنے کے بعد اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس نے سارا کو ملنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے کے بعد ٹروتھ اور ڈیئر کھیلیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سارا یہاں پر ڈیئر کو چوز کر کے ساری کی ساری سچائی اس کے آگے رکھ دے، اور وہ اسے بتا دے کہ اس کی دوست کے ساتھ اس نے ٹروتھ اور ڈیئر کھیلا تھا، اور اس کی دوست نے ڈیئر کو چوز کر کے اسے کہا تھا کہ تم کسی لڑکے کو اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ، کہ میں بھی دیکھوں کہ کون لڑکا تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، میں نے تمہارے ساتھ محبت کا ناٹک رچایا، اور ویسے تو میری شادی ہونے والی ہے۔ یہ بات سارا کے لیے تو ایک مذاق ہوگی، لیکن فراز کے لیے یہ ایک موت سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو اس کے ساتھ سچی محبت کی ہے۔ وہاں سے گم سم سا اٹھ کر فراز گھر کو واپس آ جائے گا، اور فراز کی ایسی حالت دیکھ کر اس کی ماں اس سے کہے گی کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رات سے جب سے آئے ہو ایسے ہی پھر رہے ہو۔
اور وہ سائم سے بھی پوچھے گا کہ سائم ایسا تمہارے بھائی کو کیا ہوا ہے، وہ رات کا جب سے آیا ہے تب سے ہی ایسا گمسم سا بیٹھا ہوا ہے۔ جس کے بعد سائم اپنی ماں سے کہے گا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی کا چکر چل رہا ہے اور یہ لڑکی وہ ہے جو اس کے ساتھ محبت میں سیریس نہیں ہے۔ نہ تو اس نے کبھی اپنے گھر کا پتہ بتایا ہے، نہ اس نے کبھی کوئی ویڈیو کال کی ہے، نہ اس نے کبھی اس کے گھر والوں سے ملنے کی خواہش کی ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی صرف ایک ڈرامہ رچا رہی ہے اور وہ بھائی کے ساتھ کوئی سیریس نہیں ہے۔ تو وہیں پر فراز اس کے ساتھ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ فراز سارا کو کال کر کے کہے کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں تمہاری کسی کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گا، اور میں تمہارے شوہر کو بتا دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیسے محبت کا ڈرامہ رچایا اور مجھے دھوکہ دیا۔ اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا اس کو مروانے کے لیے کسی کرمینل کو ہائر کرے اور وہ کرمینل اس فراز کو مار ڈالے، اور اس سارا کا سچ سارا کا سارا فراز کے ہاتھوں ہی کھلنے والا ہے۔ فراز یہ سب کچھ بتانے کے بعد تو چلا جائے گا، لیکن اس کا بھائی سائم سارا سے بدلہ لے گا، کیونکہ سارا کے لیے تو یہ صرف اور صرف ایک گیم تھی جو اس نے دوستوں کے کہنے پر صرف جیت کے لیے کی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ فراز کے لیے وہ زندگی بن جائے گی اور وہ اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دے گا۔ فراز کے ساتھ تو بہت سے لوگ جڑے ہوئے تھے، اس کا بھائی، اس کی ماں۔ سائم اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے سارا کو برباد کر دے گا، وہ سارا کی ایسی حالت کر دے گا کہ سارا کوئی بھی ایسا کرائم کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا نے جو کرمینل بھیجے ہوں گے وہ اس لیے بھیجے ہوں کہ وہ صرف اور صرف فراز کو ڈرا سکے، اور ان سے یہ گولی غلطی سے چل گئی ہو جس کی وجہ سے فراز کی جان چلی جائے۔ اور جب سائم کو یہ ساری کی ساری بات پتہ چلے گی تو وہ سارا کی ایسی حالت کر دے گا کہ وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ فراز کا وہ بھائی جو فراز پر ایک ہاتھ اٹھانے پر اس کا منہ توڑ دیتا تھا، اب وہ سارا کی ایسی حالت کر دے گا، کیونکہ اس نے تو اس کے بھائی کی جان لی ہے، تو وہ اپنے بھائی کی جان لینے پر اس کا کیا حال کرے گا۔ اس بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔